بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، مطالعہ پاکستان کلاس 12 کے یعنی پاکستان اسٹڈی کے اہم سوالات میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو بچوں، یہ سوالات اردو اور انگلش دونوں میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے موجود۔ آپ کا سبق ہے 1 نظریہ پاکستان۔ اس کے جو اہم سوالات ہیں وہ ہیں کہ نظریہ آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی آئیڈیالوجی۔ اسلام کا نظریہ قومیت کیا ہے، واٹ از دی اسلامک کنسیپٹ آف نیشن ہوڈ۔ تیسرا ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصر بیان کریں۔ فورتھ ہے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم کا کیا قول ہے یا قائد اعظم کا ایک قول نقل کیجیے۔ پانچواں ہے شملہ وفد پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اب جو سوالات آپ نے ابھی تک یاد نہیں کیے تو وہ لازمی طور پر آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر انہی میں سے آئے گا اور آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ 6 ہے بچوں، قیام کے وقت مسلم لیگ کے لیے کن مقاصد کا تعین کیا گیا۔ 7واں ہے اسباب بغاوت ہند کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 8واں ہے شملہ کانفرنس پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے نا بچوں آپ کا 5واں، شملہ وفد اور شملہ کانفرنس یہ دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ 9 ہے مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی کب اور کس کی تجویز پر ہوئی۔ 10واں ہے قانون آزادی ہند کے اہم نکات کیا تھے۔ 11 ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز تحریر کریں۔ 12 ہے کابینہ مشن کا مقصد کیا تھا۔ 13 ہے شملہ کانفرنس کیوں طلب کی گئی۔ 14 ہے 1945 اور 46 کے انتخابات آل انڈیا مسلم لیگ نے کن 2 اصولوں پر لڑے۔ دوسرا سبق ہے بچوں آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ اس کا ہے کوسچن نمبر 1، ہندوستان کی منصفانہ تقسیم کے لیے قائد اعظم کی جانب سے دی جانے والی 2 تجاویز تحریر کریں۔ دوسرا ہے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیوں کر غیر منصفانہ تقسیم کے ذمہ دار تھے۔ تھرڈ ہے مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے پر نوٹ لکھیں۔ فورتھ ہے قومی اتحاد و استحکام کے حوالے سے قائد اعظم کا ایک قول ان کے اپنے الفاظ میں نقل کیجیے۔ 5واں ہے مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے قائد اعظم نے کیا اقدامات کیے، مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے پر کس طرح قابو پایا گیا۔ 6 ہے قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے کس طرز عمل کی توقع رکھتے تھے۔ 7واں ہے قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت فرمائی۔ 8 ہے ستمبر 1947 کو اکنیلک نے حکومت برطانیہ کو بھیجی گئی رپورٹ میں کیا لکھا۔ 9 ہے تحریک آزادی کشمیر سے کیا مراد ہے۔ 10واں ہے قائد اعظم نے معاشی مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے۔ 11 ہے قائد اعظم نے پاکستان کو خوشحال اور طاقتور بنانے کے لیے کیا فرمایا۔ 12 ہے قائد اعظم 1906 میں بننے والی مسلم لیگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ 13 ہے 1913 میں قائد اعظم کی شمولیت سے مسلم لیگ پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ 14 ہے قائد اعظم پاکستان کو کس طرح کی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تیسرا سبق ہے بچوں آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ۔ اس کا سوال نمبر 1، شمالی مغربی سلسلے اور مغربی سلسلے کے پہاڑوں کے نام لکھیے۔ دوسرا ہے طول بلد اور عرض بلد کے اعتبار سے پاکستان کی وسعت نیز رقبہ تحریر کیجیے۔ تیسرا ہے بری آب و ہوا کے پہاڑی علاقوں پر نوٹ لکھیں۔ فورتھ ہے
سیاحت کے 3 بڑے مقاصد بیان کیجیے۔ 5واں ہے پاکستان کے موسموں پر نوٹ لکھیں۔ 6 ہے سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات کو کن عنوانات کے تحت مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ 7واں ہے KPK اور پنجاب کے اہم تفریحی پہاڑی مقامات کا تذکرہ کیجیے۔ 8واں ہے عالم اسلام میں پاکستان کی مرکزی حیثیت مختصراً بیان کیجیے۔ 9 ہے اقتصادی ترقی کے انفراسٹرکچر سے کیا مراد ہے۔ 10 ہے پاکستان راہداری کی سہولت کن ممالک کو فراہم کرتا ہے۔ 11 ہے ٹیکسلا کے کھنڈرات کہاں واقع ہے اور کس وجہ سے مشہور ہے۔ 12 ہے بلوچستان کے تفریحی مقامات کا احوال درج کیجیے۔ 13 ہے کوہ ہمالیہ K2 کی چوٹی کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ 14 ہے شاہراہ کرم کی تعریف لکھیں۔ 4 سبق ہے بچوں آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کی طرف پیش قدمی۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے 1973 کے آئین کے تحت مسلمانوں کی تعریف کس انداز میں کی گئی ہے۔ دوسرا ہے 1956 کے آئین کی 3 اہم اسلامی دفعات بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے 1977 کے بعد اقتصادی معاملات میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 4 ہے خطبہ حجۃ الوداع اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ 5واں ہے حقوق کے 2 اہم خصوصیات بیان کریں۔ 6 ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ 7 ہے تینوں دساتیر میں مملکت کا کیا نام قرار دیا گیا۔ 8واں ہے تینوں دساتیر یعنی تینوں آئینز کے حوالے سے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا کب ضروری قرار پایا۔ اگلا سبق ہے بچوں آپ کا پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ اور اچھی حکمرانی کا تصور۔ سوال نمبر 1 ہے وہ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کون سے معاملات شامل ہیں۔ دوسرا ہے امور متصلہ کی فہرست میں کون سے اہم معاملات شامل ہیں۔ تیسرا ہے ڈیولوشن پروگرام کب اور کیوں متعارف کروایا گیا۔ 4 ہے وفاقی عدلیہ سپریم کورٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ 5 ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت میں احتساب کی کیا کیفیت تھی۔ 6 ہے اچھی حکمرانی کی راہ میں حائل 5 اہم رکاوٹوں کی فہرست بنائیں۔ 7واں ہے سٹیزن کمیونٹی بورڈ سے کیا مراد ہے۔ 8واں ہے پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے۔ 9واں ہے مسودہ قانون قومی اسمبلی میں کن مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر ہے بچوں آپ کا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کلچر۔ سوال نمبر 1 ہے کوڈ DG کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ دوسرا ہے سرزمین پاکستان کے تہذیبی ورثے کے حوالے سے ہڑپا کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا ہے مسلم فن تعمیر کی 3 امتیازی خصوصیات بیان کیجیے۔ 4 ہے موئنجو دڑو پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ 5واں ہے سندھ کے مشہور شہر منصورہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 6 ہے کلچر کی تعریف کریں۔ 7واں ہے پاکستان میں گندھارا تہذیب کے آثار کن کن علاقوں میں پائے گئے ہیں۔ 8واں ہے وادی سندھ کی تہذیب کے آثار کہاں کہاں پائے گئے ہیں۔ 9 ہے سوات کے صدر مقام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 10 ہے پاکستان میں مسلم عہد کی امارات کے کوئی 5 نام تحریر کریں۔ 11واں ہے پاکستان کی مخلوط ثقافت سے کیا مراد ہے۔ پھر ہے بچوں آپ کا سبق پاکستانی زبانیں۔ پہلا ہے پشتو زبان کب اور کہاں وجود میں آئی۔ اردو زبان کب اور کہاں وجود میں آئی۔ تیسرا ہے پنجابی کے 5 اہم شعراء کے نام لکھیں۔ 4 ہے پنجابی شاعری کی اہم اصناف کے نام لکھیں۔ 5واں ہے سندھی زبان کے لہجوں کے نام لکھیں۔ 6 ہے پنجابی زبان کے لیے تحریر کیجیے، یعنی یہ بھی وہی ہے کہ پنجابی زبان کب اور کہاں وجود میں آئی۔ اور
7 ہے سندھ کا مروجہ رسم الخط کس طرح قائم ہوا۔ 8واں ہے پشتو زبان کس مزاج کی ہے۔ 9 ہے پشتو زبان کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے۔ 10 ہے بلوچی ادب کے سنہری دور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 11 ہے رزمیہ شاعری سے کیا مراد ہے۔ پھر بچوں آپ کا سبق قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ سوال نمبر 1 ہے قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے نظریہ پاکستان کی تعلیم کیا اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا ہے قومی یکجہتی میں اردو کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا ہے مرکز گریز قوتوں سے کیا مراد ہے۔ 4 ہے روایت المقالہ سے کیا مراد ہے۔ 5واں ہے عملی طور پر قومیں کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ 6 ہے اسلامی جمہوری ملک پاکستان میں قومی یکجہتی کی بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ 7واں ہے قومی یکجہتی میں حائل 5 رکاوٹوں کی نشاندہی کیجیے۔ 8 ہے پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل کے حل کے لیے کن حوالوں سے اقدامات ضروری ہے۔ پھر بچوں نیکسٹ سبق تقسیم ہند کے وقت صنعتی ترقی کے لحاظ سے پاکستان کی کیا حالت تھی۔ دوسرا ہے ٹریڈ اور کامرس کی تعریف کیجیے۔ تھرڈ ہے ای کامرس پر مختصر نوٹ لکھیں۔ فورتھ ہے ایچ ڈی آئی سے کیا مراد ہے۔ ایچ ڈی آئی کے اعتبار سے پاکستان کا درجہ کیا ہے۔ ففتھ ہے ایچ آر ڈی کیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ 6 ہے نیشنلائزیشن کی پالیسی کے قومی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ 7واں ہے ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پر 4 نکات تحریر کریں۔ 8واں ہے پلاسٹک منی یا کریڈٹ کارڈ کا کیا مطلب ہے۔ 9 ہے ٹیلی مواصلات کا نظام کس ٹیکنالوجی کے ہرمون منت ہے۔ 10واں ہے گلوبل ولیج سے کیا مراد ہے۔ 11 ہے ایچ ڈی آئی کن پہلوؤں سے انسانی ترقی کا جائزہ لیتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ حکمت عملی۔ پہلا ہے خارجہ پالیسی کی تعریف کیجیے۔ دوسرا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 5 اہم اصول بیان کیجیے۔ تیسرا ہے صلح حدیبیہ خارجہ پالیسی کے سلسلے میں کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ فورتھ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد و اہداف درج کیجیے۔ ففتھ ہے آر سی ڈی اور ای سی او میں کون سے ممالک شامل ہیں۔ 6 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کرنے والے عوامل تحریر کیجیے۔ 7واں ہے پاکستان میں چین کی مدد سے باہمی تعاون کی 4 مثالیں درج کیجیے۔ اس کے بعد بچوں آپ کے لانگ سوالات ہیں۔ تو پہلا ہے 1857 سے مسلم لیگ کے قیام تک مسلمانوں کی جدوجہد اور احوال بیان کیجیے۔ دوسرا ہے تحریک علی گڑھ کا پس منظر اور اس تحریک کے مقاصد کا خلاصہ بیان کیجیے۔ تیسرا ہے سید احمد خان کی خدمات پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ فورتھ ہے مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر، مقاصد اور اسباب بیان کیجیے۔ 5واں ہے تحریک خلافت کے مقاصد، نتائج اور اہمیت بیان کریں۔ 6 ہے 3 جون کے منصوبے کا پس منظر بیان کریں اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ 7واں ہے قرارداد لاہور 1940 پر ایک مضمون لکھیں۔ 8واں ہے حد بندی کے معاملے میں ریڈ کلف کی ناانصافیوں کا جائزہ لیجیے۔ غلط تقسیم سے پاکستان کو کیا نقصانات پہنچے۔ 9 ہے قیام پاکستان کے فوراً بعد پیش آنے والے اہم مسائل کا جائزہ لیجیے اور مسئلہ کشمیر پر نوٹ لکھیں۔ 10واں ہے 1956 کے آئین کی 3 اہم اسلامی دفعات بیان کریں۔ 11 ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ 12 ہے قرارداد مقاصد کے اہم نکات بیان کیجیے۔ 13 ہے وزیر اعظم کی کابینہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ 14 ہے اچھی حکمرانی کے راستے میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ 15 ہے بلوچی زبان پر نوٹ لکھیں۔ 16 ہے قومی یکجہتی کے لیے کس قسم کے انتظامی اور سیاسی اقدامات کی ضرورت ہے۔ 17 ہے پاکستان کی ترقی میں
زراعت کی اہمیت بیان کریں۔ 18 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور اہداف بیان کریں۔ 19 ہے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات پر روشنی ڈالیں۔ تو بچوں یہ تھے آپ کے شارٹ اور لانگ سوالات، تو اب آپ نے یہ لازمی طور پر یاد کرنے ہیں، اور جو لانگ سوالات ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ایگزام میں آ رہے تو جو شارٹ آپ نے یاد کیے ہیں تو وہ شارٹ سارے آپ نے لانگ میں لکھ دینے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے نمبر دیے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔